بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون سبحان الله. فورب السماء والأرض إنه لحق سبحان الله. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل، اور چوتھا روزہ نعمت افطار میں آج پاکستان بھر کے مسلمان افطار کرنے جا رہے ہیں اور افطار کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ جو گھڑیاں ہوتی ہیں، جو لمحات ہوتے ہیں، انہیں ہم غنیمت جان کر، ان کی قدر جان کر ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے انہیں مزین کریں، منور کریں، معطر کریں، روشن کریں. اگر تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے منسلک ہو جائیں گے، وابستہ ہو جائیں گے، اللہ سے ہمارا دوستانہ قائم ہو جائے گا، اس کے محبوب علیہ السلام سے ہمارا درود و سلام کا رابطہ
ایک مسلسل اور پیہم پیمانے پر بنیادوں پر مستقل جڑ جائے گا تو ہم دیکھیں گے کہ ہمیں قلبی سکون بھی ملے گا اور روح کا اطمینان بھی نصیب ہوگا۔ اس دور انتشار میں بھی دل کو سکون مل سکتا ہے صرف اللہ کی یاد سے، اس کے محبوب علیہ السلام کے ذکر سے۔ تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے فخر پاکستان اور پراؤڈ آف پاکستان الحاج قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب نے آغاز کیا۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا ایک بار پھر، اور ایک بار پھر نشریات کا آغاز آپ نے تلاوت کلام مجید سے کیا۔ یہ میری سعادت ہے کہ میں ہر دفعہ یہاں پہ قرآن کریم پڑھتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ نشریات کی یہ سعادت ہے جی کہ قرآن مجید کی تلاوت سے نشریات کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب، یہ ہماری سعادت ہے کہ ہمارے ساتھ ہر سال کی طرح اس سال بھی تشریف فرما اور ہے۔ جو لوگ گھروں میں بیٹھ کے سنتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کو بھی پھر اجر ملتا ہے۔ بالکل، اور دیکھیں پتہ ہے کیا، انسان کی ایک فطرت ہے، جی جب وہ کسی کو کوئی کام کرتا دیکھتا ہے نا، جی اچھا یا برا، جی جی تو اس کے ذہن میں وہ کام کرنے کا ایک ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب آپ اگر تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کو دیکھ کر لوگ تلاوت کرنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ظاہر ہے ہمارے، میں آپ سے اکثر کہتا ہوں جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں حاجی عبدالرؤف جی صاحب، جی جی ان کی قرآن سے جو ایک محبت اور وابستگی ہے نا، بالکل۔ حافظ قرآن بچوں کے لیے، اسی لیے انہوں نے جی ہاں۔ اس سیگمنٹ کا آغاز کیا کہ حفاظ کرام کو آن کال لیا جائے، اگر وہ یہاں نہیں بھی آ سکتے، تمام طرح احتیاطی تدابیر کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم بچوں کا مقابلہ تلاوت کلام مجید کا، حفظ قرآن کا کر سکتے ہیں۔ حفظ قرآن کے مقابلے کا طریقہ کار آپ ایک بار پھر وضع فرما دیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، ایک دفعہ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں آخری 10 سپاروں میں سے، قرآن کے آخری 10 سپاروں میں سے میں آپ سے کچھ آیات سنوں گا اور پھر ایک سوال کروں گا قرآن کی کوئی بھی سورت سے یا کسی پارے سے، کہ ایک آیت میں پڑھوں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ یہ آیت یا آیت کا حصہ کس سورت میں ہے، اور اس میں جو نمبر میں نے رکھے ہیں وہ ہیں یادداشت کے، یعنی آپ کو قرآن کتنا اچھا یاد ہے اس کے نمبر ہیں، آپ کی آواز کے نمبر ہیں، اور اس میں آپ کے ادائیگی کے نمبر ہیں، مخارج کے نمبر ہیں، تجوید کے نمبر ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ قاری صاحب، دو حفاظ کرام آج منتظر ہیں آپ کے اور میرے، جن میں حافظ حذیفہ غلام فرید ولد غلام فرید ہیں اور حافظ محمد حسان ولد محمد اقبال ہیں۔ حافظ حذیفہ غلام فرید کی جو عمر ہے وہ ہے 13 سال اور حافظ محمد حسان کی عمر ہے 11 سال۔ حافظ حذیفہ غلام فرید لائن پر ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم حافظ حذیفہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ شروع کیا جائے؟ قاری صاحب بسم اللہ۔ اچھا بیٹا، میں پڑھوں گا ایک آیت، آپ اس سے آگے سے پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء وهو العلي يخلق ما يشاء وهو العلي العظيم وهو العليم القدير۔ يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ ويوم تقوم الساعة وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون۔ یہ دوبارہ پڑھیے یہ آیت۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون بیٹا يقسم المجرمون۔ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون۔ اللہ الذي انزل الكتاب بالحق نہیں بیٹا، نہیں۔ وقال الذين اوتوا العلم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن وقال آمن الذي بیٹا
وقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب قال اللہ. الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث فهذا يوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون. ولكنكم كنتم لا تعلمون. بس بیٹا بس. صدق اللہ پڑھیے. صدق اللہ العظیم. اچھا میں ایک آیت پڑھوں گا بیٹا, آپ بتائیے گا کس صورت میں ہے قرآن کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ کس صورت میں ہے یہ آیت؟ یہ آیت کس صورت میں بیٹا؟ حافظ حذیفہ غلام فرید ولد غلام فرید, اس سوال کا جواب آتا ہے آپ کو یا نہیں آتا؟ ایک منٹ تک. اچھا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اچھا میں چلیں آپشن دیتا ہوں آپ کو. آپشن سنیں قاری صاحب. یہ سورۃ الرعد میں ہے یا سورۃ ابراہیم میں ہے؟ سورۃ الابراہیم میں ہے یا سورۃ الرعد میں ہے؟ سورۃ ابراہیم. نہیں بیٹا آپ نے غلط بتایا, یہ سورۃ الرعد میں ہے بیٹا. اللہ, ٹھیک ہے. حافظ حذیفہ غلام فرید کا امتحان ہو گیا. سلیکشن راؤنڈ ہے تیسرا, تھرڈ سلیکشن راؤنڈ ہے قاری صاحب جی. تیسرا سلیکشن راؤنڈ ہے, اور آج تیسرا کنٹسٹنٹ سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرے گا. ایک بریک ہے, اور بریک کے بعد دوسرے حافظ قرآن کا ٹیسٹ ہونا ہے. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں. یہ وقت اللہ کے شکر میں, اللہ کی شکر گزاری میں گزارتے ہیں. وقفے کے بعد اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان اور اس خوبصورت آئی ڈی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. حافظ حذیفہ غلام فرید بہت کمزور رہے آج امتحان کے معاملے میں. قاری صاحب کیا ریویوز ہیں آپ کے؟ بالکل, ان کے ایک تو قرآن کریم یاد نہیں تھا ٹھیک سے, ٹھیک ہے, اور ان کا جو یادداشت ہے وہ کمزور تھی, بالکل صحیح, اور تجوید بھی کافی کمزور تھی, اور ساتھ میں تیز بہت پڑھ رہے تھے صحیح, اور بھول بھی رہے تھے کافی زیادہ. ترتیل سے نہیں, انہوں نے ظاہر خیال نہیں رکھا اس بات کو. تو ان کے تو بڑی محنت کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, حافظ محمد حسان ولد محمد اقبال ہمارے دوسرے کنٹسٹنٹ ہیں. حافظ محمد حسان السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا آپ تیار ہیں امتحان دینے کے لیے؟ جی الحمدللہ. چلیں آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے. قاری صاحب بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله. ٹھیک ہے ٹھیک ہے حافظ صاحب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صدق اللہ پڑھ لیں. صدق اللہ پڑھیے. صدق اللہ العظیم. شاباش. اچھا ایک سوال میں کر رہا ہوں, آپ بتائیے. ایک بڑی مشہور آیت ہے سورۃ الرحمن کی, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ سورۃ الرحمن میں کتنی بار دہرائی گئی ہے؟ 31 بار یا 32 بار؟ ایک بتائیے. 31 بار دہرائی گئی ہے, 32 بار؟ 31 بار دہرائی گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حافظ محمد حسان ولد محمد اقبال
का भी इम्तिहान हो गया। कारी साहब, क्या इस बच्चे के हवाले से फीड बैक है आपका? इस बच्चे के माशाल्लाह कुरान करीम भी अच्छा याद है इनको, ठीक है। और तजवीद भी काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह। और बस ये सवाल का जवाब इन्होंने आखिर में थोड़ा सा जल्दी कर रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने सही जवाब दे दिया। सही जवाब दे दिया। तो फिर अब फैसला क्या तय पाया? अब फैसला ये हुआ कि जो मोहम्मद हसन है मेरे लिहाज से ये काफ़ी बेहतर है। हाफिज मोहम्मद हसन। हाफिज मोहम्मद हसन। चलें भाई, हाफिज मोहम्मद हसन, आपको मुबारक हो, आप सेलेक्ट हो गए। आज 2 हुफाज किराम का टेस्ट हुआ जिनमें बेहतर पाए गए हाफिज मोहम्मद बिल्कुल, हसन बिल्कुल। हर लिहाज से। जी। तो कारी भाई ज़फ़र कासमी साहब की जानिब से ये फैसला तय पाया कि हाफिज मोहम्मद हसन बल्द मोहम्मद इकबाल सेमीफाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं आज हमारे साथ। बिल्कुल। कारी साहब, इम्तिहान हमने साबका बरस भी लिया था, इस बरस भी ले रहे हैं। जी जी। कुछ ज़रा सा फ़र्क है माहौल का। तो जाहिर है तब बच्चे सामने खड़े होकर जी, देते जी, थे, जी, हाँ अब जी। टेलीफोन पर दे रहे जी, हैं। हाँ जी। तो इस नए तरीके को कैसा महसूस कर रहे हैं कि किसी किस्म का भी मामला है लेकिन कुरान से ताल्लुक़ ना टूटे, इसलिए हमारे चेयरमैन हाजी अब्दुल रऊफ साहब ने इस मामले को पेश नज़र रखा? मेरी नज़र में तो ये है कि माशाल्लाह देखें, कुरान करीम अगर सामने पढ़ा जाए या अब इस तरह से हम सुन रहे हैं तो कुरान करीम पढ़ा जा रहा है, अल्लाह तो उसका अजर व सवाब तो अपनी जगह पर है। और रमज़ान शरीफ में तो इसका अजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। तो हम घर में पढ़ें या यहाँ आकर पढ़ें, बात एक ही है, कुरान पढ़ना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और फरमाया ना रिसालत में आपने, मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है। बिल्कुल। अलिफ एक हर्फ, जी हाँ, बिल्कुल। लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है, और उसके एक एक हर्फ के बदले जो नेकियां हैं बिल्कुल, वो इंसान के ज़ाहिर है। और फिर रमज़ान शरीफ में पढ़ना अल्लाह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, हर हर्फ के बदले 10-10 नेकियां, और मुसलसल इन 10-10 नेकियों का जो एक सफ़र है। पूरा कुरान में कितने हुरूफ हैं, ये पढ़ने वालों के लिए भी, सुनने वालों के लिए। बिल्कुल सही बात है। और लिसनर भी ज़ाहिर है। जी हाँ। और उसका मैं बताऊं, इंसान का जो अल्लाह की याद से एक ताल्लुक है, एक निस्बत है, उसका सबसे बेहतरीन जरिया कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत है। आप कुरान पढ़ें, आप कुरान सुने, आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो ताल्लुक़ है, आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो एक क़ुर्ब का ताल्लुक़ है, खलवत का ताल्लुक़ है, वो मजबूत होगा, मंसूब होगा। और मुसलसल बुनियादों पर आप कुरान को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। आप अगर कुरान नहीं पढ़े हुए तो कोशिश करें, ऐसे असातिज़ा, हमारा ARY QTV पे एक मुसलसल प्रोग्राम होता है, कुरान सुनिए और सुनाइए। आप उसके ज़रिए किसी भी उम्र के शोबे में आ चुके हैं, किसी भी उम्र के एरा में आ चुके हैं, किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, आपको कुरान बहुत तरीक़े से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पढ़ाया, समझाया और उसकी तफसीर तक बताई जाती है, ताकि कुरान का जो इल्म है वो बच्चे बच्चे के और इस पूरी रूए ज़मीन पर मौजूद हर मुसलमान के दिल में और सीने में उतारा जाए। इसीलिए इसको दर्सगाह कहा गया है। ये ARY QTV चैनल नहीं है, ये मदरसा है जो कुरान और सुन्नत की तालीम को आम कर रहा है। ये भी इस बरस भी जो ट्रांसमिशन है ARY QTV की, नेमत इफ्तार हो या रहमत सहर हो, इंतहाई इन्फॉर्मेटिव ट्रांसमिशन है और उसके ज़रिए आपको बहुत सारी मालूमात, तमाम तर मालूमात दीनी मालूमात हैं। मालूमात आमा से हट कर हम मालूमात आमा को भी दीन के ताबे करते हैं, क्योंकि हम और आप सब दीन के ताबे, और हमारे इस दीन के अंदर अगर डिक्टेटरशिप का कोई तस्वर है तो वो सिर्फ अल्लाह का है, बादशाह सिर्फ उसकी है और हम सब उसके हुक्म के ताबे हैं। हमें उसके हुक्म की इत्तबा करनी है, हुक्म अदूली नहीं करनी। कारी भाई ज़फ़र कासमी साहब से नाते रसूल मकबूल सुनते हैं, कुछ वक्त था तो हमने ये बातें भी शेयर कर ली। फिर उलमा की इंशाअल्लाह बताता चलूँ कि कारी भाई ज़फ़र कासमी साहब की नात के बाद इंशाअल्लाह बज़्म उलमा सजेगी, मुल्क के जय्यद अकाबिर और मुस्तनद उलमा इकराम के हमरा एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। और आज मौजू है एहतराम इंसानियत, आज इस पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। कारी साहब नाते रसूल मकबूल, बिस्मिल्लाह जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। या नबी 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 या नबी, आप कुरान लाए हबीबे खुदा है लक़ब आपका खातमुल अंबिया। आप कुरान लाए
لقب آپ کا خاتم الانبیاء، آپ سے اہل حق کو ملے آگے، کیا کہنے، سبحان اللہ، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، خاتم المرسلین جہاں آپ ہیں، باعث عظمت کن فکاں آپ ہیں، خاتم المرسلین جہاں آپ ہیں، باعث عظمت کن فکاں آپ ہیں، فرش سے عرش تک برتری آپ کی، یا نبی 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 یا نبی، کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان۔